بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے کلام نمبر 108 میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ والی کوئی گلر کالا ہو، رکھی سکھی کھاندا ناہی، منگدا چرب نوالا ہو، اندرے مار پتھلا بیٹھا، دل دے نال سنبھالا ہو، اے بدبخت ہے بکھڑا باہو، اللہ کرسی ٹالا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے پہلے مصرع میں فرما رہے ہیں، صورت نفس امارہ والی کوئی گلر کالا ہو، یعنی نفس امارہ کی صورت کالے رنگ کے کتے کے جیسی ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیت کے ذریعے نفس امارہ اور اس کے اعمال کی نشاندہی کی ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلنا سیکھ جائیں۔ جب تک ہم اس کے متعلق جانکاری نہ رکھیں گے، اس کے نفع نقصان کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ ہم نفس امارہ اور اس کے اعمال بارے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اکثریت گنتی نفس امارہ کے اشاروں پر چلنے والے نظر آتے ہیں۔ نفس امارہ کی پیروی کرنے والوں کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس نفس امارہ کے متعلق واضح ارشاد فرمایا ہے کہ نفس امارہ برائی کا سب سے بڑا حکم دینے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 176 میں فرمان خدا ہے، اور وہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے ہی رہ گیا ہے، اسی لیے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، جب نفس بھوکا ہو جاتا ہے تو کتے کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب نفس کا پیٹ بھر جائے تو گدھے کی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرماتے ہیں، رکھی سکھی کھاندا ناہی، منگدا چرب نوالا ہو، یعنی یہ روکھی سوکھی خوراک نہیں کھاتا بلکہ یہ اعلیٰ قسم کی خوراک کھاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کے تابع لوگوں کی خوراک یہ نہیں کہ تھوڑے سے رزق سے گزارا ہو جائے، معمولی سی خواہش سے تسکین حاصل کر لے، بلکہ اس کی خواہش زیادہ سے زیادہ رزق ہو، چاہے کسی بہن کا حق مار لے، بھائی کا، کسی ایرے غیرے کا حق مار لے، کہیں سے بھی آئے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، حرام حلال کی تمیز بھول جاتی ہے، اور اس کی ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بندہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستوں سے بھٹک جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ گویا نفس ایسے ناپاک کتے کی مانند ہے جو روح کے پاک دودھ کو اور عظمت انسانی کے خون کو پیتا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے تر نوالا کے لیے ایمان کو کھاتا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرمان خدا ہے، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل، اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر نفس بادشاہ بن کر تخت پر بھی بیٹھ جائے تو پھر بھی چکی کی گردش کی طرح یہ حریص کتا سکون سے نہ بیٹھے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، اندرے مار پتھلا بیٹھا، دل دے نال سنبھالا ہو، یہ انسان کے اندر ایسے ڈیرا جما کے بیٹھا ہے کہ دل پر اس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ انسان کے دل کے ساتھ
اس طرح ڈیرا جما کے بیٹھا ہے کہ بندے کے دل میں ذکر خدا کی تار بھی ہلنے نہیں دیتا۔ ہر وقت برائی کی طرف راغب کرنا اس نفس امارہ کی فطرت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں فرمان خدا ہے، میں کچھ اپنے نفس کی برات پاکیزگی نہیں کر رہا ہوں، نفس بدی پر اکساتا ہی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، تیری جان میں نفس ایمان کا چور ہے، جب دشمن غالب آ جائے تو اس کا کیا علاج ہوگا۔ ایک اور مقام پر کلید التوحید میں آپ فرماتے ہیں، ذکر کی تلوار اور فکر کے تیر لے کر میدان جنگ میں اتر اور نفس کافر کو ذوالفقار سے قتل کر ڈال۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، اے بدبخت بھکھڑا باہو اللہ کرسی ٹالا ہو۔ اے باہو یہ بدبخت اور بھوکا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے حملوں سے بچائے۔ قرآن پاک کی سورہ مزمل آیت نمبر 6 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجالسۃ النبی میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 70 سال بعد اسے کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کی لیکن پوری نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر نفس سے جھگڑا شروع کیا کہ اے نفس، تو نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بے شک تیری طلب میں خلوص نہ ہوگا، اگر خلوص ہوتا تو ضرور حاجت پوری ہو جاتی۔ اس وقت پیغمبر وقت کو حکم ہوا کہ اس زاہد سے کہو کہ تیرا نفس کے ساتھ جھگڑا اس 70 سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصور اسم اللہ سے نفس سے تزکیہ ہوتا ہے اور نفس کے تزکیہ سے تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے، اور تصفیہ قلب سے تجلیہ روح، اور تجلیہ روح سے تجلیہ سطر حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ چاروں متفق ہو جاتے ہیں اس وقت صاحب نفس پر قادر ہو جاتا ہے، مگر خلاف نفس بجز توجہ مرشد کامل نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اپنی آنکھ دیدار خدا پر مسلسل رکھ، جان لے کہ پرواہ نہ کر، اور صاحب نظر اپنا نفس تختہ دار پر چڑھا کر دیدار خدا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے کلام نمبر 109 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔